الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکا علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارے اس واقعہ کا عنوان ہے پردے کے بارے میں سوال جواب۔ عورت کا لفظی معنی بے پردگی کا وبال زمانہ جاہلیت میں اور موجودہ زمانہ میں، اس کے بارے میں سوال جواب کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، عورت کا لفظی معنی کیا ہے؟ عورت کے لغوی معنی ہے چھپانے کی چیز۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ کیا آج کل بھی پردہ ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، چند باتیں اگر پیش نظر رہیں تو انشاءاللہ عز و جل پردے کے مسائل سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں پردے کا حکم دیتے ہوئے پروردگار عز و جل کا ارشاد نور بار ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ خلیفہ اعلی حضرت صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت الہادی اس کے تحت فرماتے ہیں، اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں عورتیں اتراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت و محاسن یعنی بناؤ سنگار اور جسم کی خوبیاں مثلاً سینے کے ابھار وغیرہ کا اظہار کرتی تھیں کہ غیر مرد دیکھیں۔ لباس ایسا پہنتی تھی جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ افسوس، موجودہ دور میں بھی زمانہ جاہلیت والی بے پردگی پائی جا رہی ہے۔ یقیناً جیسے اس زمانہ میں پردہ ضروری تھا، ویسے ہی اب بھی پردہ ضروری ہے۔ سوال: زمانہ جاہلیت کی مدت کتنی ہے؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، کاش اس آیت سے موجودہ مسلم عورتیں عبرت پکڑیں۔ یہ عورتیں ان امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر نہیں۔ صاحب روح البیان علیہ رحمت الحنان نے فرمایا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام طوفان سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ جاہلیت اولیٰ کہلاتا ہے، جو 1272 سال ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کا زمانہ جاہلیت اخری ہے، جو تقریباً 600 برس ہے۔ بے پردگی کا وبال کیا ہے؟ عورت کی بے پردگی موجب غضب الہی ہے اور سبب تباہی ہے۔ اس سوال کا جواب پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے اس حصے کی تفسیر میں ملاحظہ ہو، چنانچہ ارشاد الہی ہوتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ بیان کردہ آیت مبارکہ کا تحت مفسر قرآن
خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الفاضل حضرت علامہ سیدنا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الہادی فرماتے ہیں، یعنی عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے۔ مسئلہ اس لیے چاہیے کہ عورتیں باجے دار جانجن نہ پہنیں۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ عز و جل اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جانجن پہنتی ہیں۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز عدم قبول دعا یعنی دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے، تو خاص عورت کی اپنی آواز کا بلا اجازت شرعی غیر مردوں تک پہنچنا اور اس کی بے پردگی کیسی موجب غضب الہی عز و جل ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پروائی تباہی کا سبب ہے۔ جانجن سے مراد کون سا زیور ہے؟ سوال، حدیث میں جس باجے دار جانجن پہننے کی ممانعت کی گئی اس سے مراد کون سا زیور ہے؟ جواب، اس سے گنگر والا زیور مراد ہے، مطلب گھنگرو والا زیور مراد ہے۔ ایسے زیور پہننے والیوں سے متعلق ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ عز و جل باجے دار جانجن کی آواز کو ایسے ہی ناپسند فرماتا ہے جس طرح گنا کی آواز کو ناپسند فرماتا ہے، اور اس کا حشر جو ایسے زیور پہنتی ہوں ویسا ہی کرے گا جیسا کہ مزامیر والوں کا ہوگا۔ کوئی عورت باجے دار جانجن نہیں پہنتی مگر یہ اس پر لعنت برستی ہے۔ ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی لونڈی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی اور اس کے پاؤں میں گھنگرو تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کاٹ دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا تنا بنانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بچی لائی گئی جس پر جانجن تھے جو آواز کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ اسے میرے پاس ہرگز نہ لاؤ مگر اس صورت میں کہ اس کے جانجن توڑ دیے جائیں۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس میں جاج ہو۔ زیور کی آواز کا حکم، کیا عورت کے لیے آواز والا زیور پہننا منع ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 127 اور 28 پر فرماتے ہیں، بلکہ عورت کا با وصف قدرت بالکل بے زیور رہنا مکروہ ہے کہ مردوں سے تشبہ ہے، مشابہت یعنی مشابہت ہے مردوں سے۔ مزید فرماتے ہیں، حدیث میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم وجہ سے فرمایا، یا علی، اے علی، اپنے گھر کی خواتین کو حکم دو کہ زیور کے بغیر نماز نہ پڑھیں۔ ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عورت کا بے زیور نماز پڑھنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ جانتی، اور وہ فرماتی کچھ نہ پائے تو ایک ڈورا ہی گلے میں باندھ لے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے،
ترجمہ کنز الایمان، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر۔ اور فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ یہ آیت کریمہ جس طرح نامحرم کو گہنے یعنی زیور کی آواز پہنچنا منع فرماتی ہے، یوں ہی جب آواز نہ پہنچے تو اس کا پہننا عورتوں کے لیے جائز بتاتی ہے کہ دمک کر پاؤں رکھنے کو منع فرمایا، نہ کہ پہننے کو۔